الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ونسٹن چرچل کی طرح مجھے بھی 5 منٹس ہی دیا گیا ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو میں روٹس اینڈ ونگس اسکول آف فائنینس جن کے بارے میں کچھ باتیں سن کر میں بے انتہا چونک گیا اور میں نے جنہیں بتایا وہ بھی بے انتہا چونک گئے. جو انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے, پتہ نہیں سب کو پتہ ہے کہ نہیں, کہ یہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹس جن کا آخری کے کچھ گروپ بچے ہوئے تھے اور نہیں ہو رہے تھے, سی اے میں یہ اتفاق ہے. میرے ایک پارٹنر تھے جنہوں نے فائنل کو پاس کرنے کے لیے 22 اٹیمپٹ دیا تھا, 22 اٹیمپٹس, اس کے بعد سی اے ہو پائے تھے. تو کچھ ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا سی اے کا آخری حصہ نہیں ہو پا رہا تھا, انہوں نے اسے جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے ان کے لیے جو انتظامات کیے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی عمریں بڑھ رہی تھیں, ان کی شادی ہو گئی تھی, کئی کی بچے تھے, وہ پریکٹس کر رہے تھے نان سی اے کی کیپیسٹی میں, اور اس طرح گھر بھی چل رہا تھا. انہوں نے ان سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے رہنے کا انتظام کیا, ان کے کھانے کا انتظام کیا, ان کی کوچنگ کا انتظام کیا. یہاں تک تو بات جمتی ہے دل کو, لیکن اس کے آگے جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ان کی اس کنسلٹنسی کا بھی انتظام کیا کہ جتنے دن یہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی کرتے رہیں گے تب تک ان کے جو گروپ کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ ان کی کنسلٹنسی کو بھی سنبھالتے رہیں گے, اور جب وہ سی اے بن کے آ جائیں گے تو ان کی کنسلٹنسی ان کے حوالے کر دیں گے. یہاں پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا بلکہ اس کے آگے یہ بھی کیا کہ کہیں اگر ضرورت پڑی تو ان کے گھر خرچ کا بھی انتظام انہوں نے اپنے اوپر لے لیا. یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ اس کے بارے میں بس 3 ورڈ ہی ذہن میں آتے ہیں, انکریڈیبل, ایگزمپلری اینڈ بیونڈ امیجینیشن. میں سلام کرتا ہوں اور بڑی دل سے مبارکبادی دیتا ہوں اور بہت دل سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرمائے اور ان کے جذبات کو قبول فرمائے. بس ایک ٹاپک جو ہے, باتیں بہت ساری تھیں لیکن ان میں سے ایک بات ہے جو میں ذرا چاہ رہا ہوں کر دوں بیکاز وہ پبلک سے بھی ریلیٹڈ ہے. سی اے کورس ہے جس کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ بے انتہا ٹف ہے. ریدر اتنا ٹف ہے کہ کہاں ہوتا ہے. میں نے بھی جب سی اے فاؤنڈیشن کا ایگزام دینا چاہا تو سی اے فاؤنڈیشن کے ایگزام کا جو ڈیٹ تھا وہ ڈیٹ کلیش ہو رہا تھا میرے بینکنگ کے انٹرویو سے. میں نے بینکنگ کا ریٹن کوالیفائی کر لیا تھا اور وہ دونوں ڈیٹ کلیش ہو رہا تھا. تو اب اپنے پہچان میں جو علم والے ایک بینک کے مینیجر صاحب سے تھے ان سے مشورہ لیا گیا کہ صاحب کیا کیا جائے, تو ڈیٹ کلیش ہو رہا ہے. انہوں نے کہا آپ سی اے بالکل چھوڑ دیں, سی اے کسی سے ہوتا واتا نہیں ہے, بینک میں نوکری مل رہی ہے, لے لیجئے, کام آئے گا. لیکن یہاں تک کہ انہوں نے سمجھایا کہ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو پچھتائیں گے. لیکن اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا, اللہ پاک نے سی اے کی طرف بھیجا, اور آج الحمدللہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو ریکارڈ ہے وہ سی اینڈ اے جی کے پاس بھی ہے. تو سی اینڈ اے جی کے پاس میں جو ایک کیٹیگری کی جو فرم ہے اس میں مسلم کی انڈیا کی جو لارجسٹ سی اے فرم ہے الحمدللہ اللہ پاک نے اس کا پارٹنر بنایا ہے, اور اس پارٹنرز میں بھی لارجسٹ پارٹنر بنایا الحمدللہ. 6 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ امپلائیز, 2 سی اے میں, 2 سی ایس, مور دین 50 اسٹافس کے ساتھ الحمدللہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اس بات میں اگر میں آ جاتا کہ اگر سی اے کریں گے تو پچھتائیں گے, اگر انٹرویو چھوڑیں گے تو آج میں آپ کے سامنے نہیں رہتا. حقیقت یہ ہے کہ آج مور دین 3 لاکھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, مور دین 3 لاکھ. میرا کہنا ہے کہ کیا وہ اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ یو آر ہینس فور سرٹیفائڈ ٹو بی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ؟ نہیں, انہوں نے ہماری طرح پڑھ کر کیا. وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے بیچ ابھی مثال انہوں نے دیا, زرعی خان ہے آل انڈیا ٹاپر. ہمارے پاس موجود ہے شاداب حسین آل انڈیا ٹاپر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں نومبر 2018 میں. ہمارے پاس موجود ہے سی ایس میں عبداللہ فقی آل انڈیا میں اس طرح ٹاپ ہوئے تھے
2012 میں کے دسمبر اٹیمپٹ میں کہ وہ اس طرح ٹاپ ہوئے تھے. ان کا سیکنڈ ٹاپر جو تھا ان سے 11% ڈاؤن تھا, مطلب بیونڈ کوئی قریب آ نہیں سکتا تھا. ہمارے پاس میرے وقت میں آصف حسین مالباری آل انڈیا ٹاپر, آصف اس طرح ٹاپ ہوئے تھے, اکاؤنٹس میں 99 مارکس, کمپیوٹر والے جو سبجیکٹ تھے اس میں 49 آؤٹ آف 50 مارکس, ادروائز سی اے میں 65-75 کے بیچ میں آل انڈیا ٹاپ ہو جاتے ہیں, لیکن آصف حسین نے یہ لایا تھا. آخر وہ ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں, سمپل. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جب بنا تھا تو آپ میں سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ 1949 میں بنا تھا. کون تھا 1949 میں ایجوکیشن منسٹر؟ وہ ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد ہی تو تھے, تو پھر ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ لہٰذا میں سبھی کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اپنے بچوں کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لائن میں لائیں. باتیں بہت ہیں لیکن اس کے ایکسپلینیشن کے لیے الگ پلیٹ فارم چاہیے. اللہ پاک کامیاب کرے آپ سب کو بھی, اور بے انتہا میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے نظام منصوری اور ہمارے دوسرے ساتھی الطاف عرفان بھائی کو کہ اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے. اللہ پاک ان کے آگے کی جو جرنی ہے سی کے جو پریکٹس یا پھر جاب کی ہوتی ہے اللہ پاک اس میں بھی کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.